بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ماں کے دودھ کا بچے کی شخصیت بنانے میں دخل۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچے کی 75% شخصیت پہلے 3 سالوں میں بنتی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدان ایلین لوکاس نے ایک ریسرچ میں بتایا کہ وہ بچے جنہوں نے بچپن میں ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے ذہانت میں ان بچوں سے کہیں زیادہ ذہین ہوتے ہیں جنہوں نے ڈبے کا دودھ فارمولا دودھ پیا ہوتا ہے۔ آئی کیو ٹیسٹ میں ماں کا دودھ پینے والے بچوں کا سکور 8 سے 10 پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ماں کے دودھ میں DHA کی موجودگی ہو سکتی ہے جو دماغ کے ٹشو بناتا ہے اور آنکھوں کے نظام کو تیز کرتا ہے۔ میٹزک کوچ جو کہ ایک اسرائیلی سائنسدان ہے نے کہا تھا کہ ماں کا دودھ بچے کو صرف غذائیت ہی نہیں دیتا، دراصل اس ذریعے سے ماں علم کو بچے تک منتقل کرتی ہے۔ آج اسرائیل میں یہودی مائیں غالب اکثریت میں اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کراتے ہیں اور اس طرح اپنی مذہبی اقتدار اپنے بچوں کو منتقل کرتی ہیں۔ ماں کے دودھ کے دیگر سائنسی فوائد۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ماں کے دودھ کے بے شمار فوائد ہیں۔ نمبر 1، ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں میں دست کی بیماری ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے مقابلے میں 2 سے 4 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ بوتل کا دودھ پینے والے بچوں میں گردن توڑ بخار کے امکانات 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ بوتل کا دودھ پینے والے بچوں کو جلدی امراض یعنی اسکن الرجی ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کے دودھ میں جسم کی دفاعی افواج یعنی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جنہیں خود سے بنانے کی نوآموز میں پہلے 1 سال تک صلاحیت نہیں ہوتی۔ ماں کے دودھ کے ایک قطرے میں 10 لاکھ سفید خلیات ہوتے ہیں جو کہ بچے کے جسم میں بیکٹیریا اور وائرس کا مقابلہ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ بریسٹ ملک میں کولیسٹرول بہت مقدار میں ہوتا ہے جبکہ پاؤڈر کے دودھ میں یہ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ بچے کے ذہن اور ہارمونز کی نشو و نما میں مددگار ہوتا ہے۔ بوتل کا دودھ پینے والے بچے بریسٹ فیڈنگ بچوں کے مقابلے میں اسپتال میں 14 گنا زیادہ داخل ہوتے ہیں۔ بچوں کے مسوڑھے اور دانت زیادہ مناسب اور مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ماں کا دودھ پینے میں نوآموز کو اپنے جبڑوں اور مسوڑھوں کو زیادہ کام میں لانا پڑتا ہے بنسبت بوتل کا دودھ پینے سے جو کہ بہت آسان ہوتا ہے۔ ماؤں کے لیے بھی بریسٹ فیڈ کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً بچے کے دودھ پینے کے دوران ماں کے جسم سے آکسیٹوسن نامی ہارمون نکلتا ہے جو انہیں مستقبل میں رحم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ وزن کم کرنے کی فکر نہیں رہتی، ماؤں کا وقت بچتا ہے، انہیں کچن میں بوتلیں اور نپل دھونے یا دودھ تیار کرنے میں وقت نہیں ضائع کرنا پڑتا اور نہ ہی آدھی رات کو اٹھ کے بچے کے لیے دودھ تیار کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کی بریسٹ رپورٹ کے مطابق ان خواتین کو کینسر زیادہ ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ سائنسی ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو مائیں لمبے عرصے تک مثلاً 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان میں کینسر ہونے کے امکان انتہائی کم ہوتے ہیں۔ پیسے کی بچت ہوتی ہے۔ نہ صرف فارمولا دودھ مہنگا ہوتا ہے بلکہ وہ پی کر جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے کلینک کے چکروں میں بھی کافی پیسہ برباد ہوتا ہے۔ امریکن محقق جوزف پیرس کی تحقیق کے مطابق بریسٹ فیڈنگ سے نہ صرف بچے کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ماں کی ذہانت اور پختگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بحوالہ کتاب دی ایوولوشن اینڈ دودھ بشیمہ انسانیت۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بچے کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلانے کا حکم دیا۔ آج انسانیت عرصے تک ٹھوکر کھا کر اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ امریکن ڈاکٹر جیک نیومین MD نے سائنٹیفک امریکن کے دسمبر 1995 کے شمارے میں لکھا ہے، گو کہ صنعتی معاشرے میں بچوں کو پاؤڈر کا دودھ پلایا جاتا ہے لیکن یونیسیف اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دونوں نے نصیحت کی ہے کہ بچے کو 2 سال یا اس سے زیادہ مدت تک اپنی ماں کا دودھ پلایا جائے۔ بے شک بچے کے جسم کا دفاعی نظام 5 سال کی عمر پر مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی طرح امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرک سب لوگوں کو یہ تلقین کرتی ہے کہ بچے کو 1 سال تک بریسٹ فیڈنگ کی جائے اور اگر اس سے بھی زیادہ مدت تک ہو تو بہتر ہے۔ پاؤڈر کے دودھ کی محتاجی۔ نیسلے کمپنی کے نام سے کون واقف نہیں؟ دیگر مصنوعات مثلا چاکلیٹ وغیرہ کے علاوہ ان کی بڑی پروڈکٹ بچوں کے لیے پاؤڈر کا دودھ بھی ہے۔ یہ لوگ افریقہ کے غریب ممالک میں دودھ پلانے والی عورتوں کو پہلے مفت ڈبے کا دودھ تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو پلائیں۔ جب 2-3 ہفتوں تک سازالو مائیں اپنے بچوں کو ڈبے کا دودھ پلاتی رہتی ہیں تو اتنے عرصے میں ان کا اپنا دودھ خشک ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر جب یہ مائیں نیسلے والوں سے مزید مفت دودھ کے ڈبوں کا مطالبہ کرتی ہیں تو نیسلے والے ان کو مفت دودھ دینے
سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں اب یہ ڈبے خریدنے پڑیں گے۔ ان عورتوں کے اندر نہ اپنا دودھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پلائیں، اور نہ ہی مزید ڈبے کا دودھ خریدنے کی سخت باقی رہتی ہے۔ اسی طرح مسلمان ممالک میں کچھ ڈاکٹروں کو خشک دودھ کی کمپنیاں کمیشن دیتی ہیں اور بچے کی پیدائش پر ڈاکٹر ماؤں کو دودھ کے کچھ بیگ مفت دیتے ہیں۔ تلقین کہتے ہیں کہ فارمولہ دودھ میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے۔ جب کچھ دن بچے کو بوتل سے دودھ دیا جائے تو چونکہ بوتل سے دودھ پینا آسان ہوتا ہے، اس لیے بچے کو اس کی چاٹ لگ جاتی ہے، پھر ماں کا دودھ پینے پر راضی نہیں ہوتا۔ بے اولاد دجال، ماں کی محبت کا دشمن۔ حضور نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا کہ دجال بے اولاد ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ماں کی محبت کا سخت دشمن ہوگا۔ دجالی تہذیب میں ماں کی اپنے بچے کے لیے محبت کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ماں کی صحیح تربیت سے انسان میں انسانیت آتی ہے۔ امریکہ کے انسٹی ٹیوٹ آف ہیومن سائنس کے سائنسدان جیمز پریسکاٹ نے عرصے کی سائنسی تحقیق سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جن بچوں نے 2 سال یا اس سے زیادہ ماں کا دودھ نہیں پیا ہوتا، ان کی شخصیت میں ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں مختلف جرائم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر پریسکاٹ نے تو امریکہ کی جیل کے نظام والوں کو چیلنج کیا ہے کہ وہ کوئی ایک بھی مجرم، قاتل، نشہ کرنے والا، چور وغیرہ اپنی جیلوں میں ایسا ڈھونڈ کر دکھا دے جس کو اس کی ماں نے 2 سال یا اس سے کم دودھ پلایا ہو، مگر وہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکیں گے۔ ماضی قریب میں دوسری وباؤں کی طرح یہ وبا بھی مسلمانوں میں بہت تیزی سے پھیلی اور ماڈرنائزیشن کے اسلام کے زیر اثر بریسٹ فیڈنگ کو دقیانوسیت اور ان پڑھ ہونے کی نشانی سمجھا جانے لگا، جبکہ بوتل فیڈنگ کو اونچی سوسائٹی کی علامت۔ حالانکہ جدید سائنسی تحقیق اور مغربی سوسائٹی کے دانشوروں کے مطابق حقیقت یہی ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ اب مغرب ہی کی تقلید میں ہمارا جدید طبقہ آہستہ آہستہ ماں کے دودھ کی اہمیت کو سمجھ کر واپس آ رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم خدا کی دی ہوئی ہدایت کا براہ راست فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ مغرب اپنی تحقیق کے ذریعے بینہ ان اصولوں کو اپنا رہا ہے جو اسلام کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کی گہرائی تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، مگر یہ سنائی جھوٹے نگوں کی